فرض کریں کہ آپ کسی تقریب میں موجود ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں اور آپ ایک سپیکر کے کافی زیادہ قریب کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آواز کافی زور سے سنائی دے رہی ہے۔ اب اگر آپ سپیکر سے تھوڑا دور چلے جائیں تو آپ کو موسیقی یا سپیکر پہ جو بھی چل رہا ہوگا اس کی آواز کم سنائی دے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آواز کی توانائی کتنی مقدار میں ہمارے کانوں پر پڑ رہی ہے۔ جب ہم قریب ہوتے ہیں اس چیز کے جس سے آواز آ رہی ہے تو ہمارے کانوں پہ زیادہ توانائی پڑ رہی ہوتی ہے، اور جب دور جاتے ہیں تو کم پڑتی ہے۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے ہم آواز کی شدت یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے انٹینسٹی آف ساؤنڈ کے کانسیپٹ پہ بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ ہمارے پاس ایک سپیکر ہے جو کہ ہر سمت میں آواز پیدا کر رہا ہے، ایک دائرے کی شکل میں، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اس لہر کی نبض یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں ویو پلس پہ غور کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ لہر کی نبض یہاں تک پہنچ جائے گی، اور کچھ دیر بعد یہ نبض یہاں تک پہنچ جائے گی، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ یہاں آ جائے گی، اور اس کے کچھ دیر بعد یہ یہاں تک آ جائے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پہلے سے بڑی ہوتی جائے گی۔ اب یہ ایک ہی لہر کی نبض ہے جو کہ ہم نے الگ الگ اوقات میں یا الگ الگ وقتوں کے مقام پر بنا دی ہے۔ ہمارے اس سپیکر نے آواز کی لہر کی اس نبض کو پیدا کیا۔ اب اس نبض کی کچھ نہ کچھ توانائی تو ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نبض بڑی ہوتی گئی اور اس کی سطح کا رقبہ بڑھ گیا، سرفیس ایریا اس کا بڑھتا گیا، لیکن اس کے اندر جو توانائی ہے وہ پہلے جتنے ہی رہنے والی ہے، یعنی اس کی توانائی برقرار ہی رہے گی چاہے جتنا بھی اس کا رقبہ بڑھ جائے، جو کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے۔ سو اگر ہم توانائی معلوم کریں فی یونٹ رقبے کے حساب سے تو یہاں اس کا جواب زیادہ آئے گا، کیونکہ رقبہ کم ہے، اور جیسے جیسے رقبہ بڑھتا جائے گا اس کا جواب چھوٹا ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ اب ہمارے کانوں میں پوری لہر تو جانے سے رہی۔ سو اگر ہم فرض کریں کہ ہمارے کان میں بس ایک یونٹ رقبہ جانے والا ہے، تو اگر ہم یہاں ہوں گے تو اس کی مقدار زیادہ ہوگی، اور یہاں پر کم، یعنی اس جگہ پہ زیادہ توانائی ہوگی، اور اس جگہ جیسے جیسے ہم دور جاتے جائیں گے توانائی کم ہوتی جائے گی، اور اسی وجہ سے ہمیں یہاں آواز کم یا دھیمی یا سافٹ سنائی دے گی، اور یہاں زیادہ سنائی دے گی۔ حقیقی زندگی میں سپیکرز مستقل آواز کی لہروں کو پیدا کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ مستقل طور پر توانائی خارج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف توانائی کی بات کرنے سے اچھا ہے ہم بات کریں توانائی فی یونٹ وقت کی، E/T، یعنی فی سیکنڈ یہ سپیکر کتنی توانائی خارج کر رہا ہے۔ اس چیز کو ہم ایک نیا نام دے دیتے ہیں، اور وہ ہے طاقت، یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں پاور۔ جیسے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے سپیکر سے اس کا زور کم ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کی خارج کردہ توانائی بڑے رقبے میں تقسیم ہوتی جائے گی۔ سو ہم اسے لکھ سکتے ہیں پاور بٹا ایریا، اور اب اس پوری چیز کو بھی ایک نیا نام دے دیتے ہیں، اور وہ ہے شدت، یا انگریزی میں انٹینسٹی۔ سو جیسے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے اسپیکر سے اس کی شدت کم ہوتی جائے گی، اور اسے ہم لکھتے ہیں I = پاور بٹا ایریا۔ اصل میں ہم یہاں آواز کی شدت معلوم کر رہے ہیں، تو اب اسے ریاضی کے نقطہ نظر سے بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ فاصلہ جہاں میں نشان لگا رہا ہوں یہ برابر ہے D کے، اور یہاں پہ شدت ہو گئی I کے برابر، اور اب یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ برابر ہے 2D کے، ڈبل ہو گیا فاصلہ۔ یہاں شدت کیا ہوگی؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اس سپیکر نے کچھ پاور خارج کی جو کہ برابر ہے P کے۔ اب چونکہ یہاں لہریں 3D میں بن رہی ہیں، 3 ڈائمینشنل بن رہی ہیں، تو ظاہر ہے یہ دائرے کی شکل میں پھیل رہی ہوں گی ہر سمت میں، اور دائرے کا رقبہ ہوتا ہے کیا؟ 4πr کا اسکوائر، اس کے برابر۔ تو ہماری یہ انٹینسٹی برابر ہو جائے گی I = یہ P پاور بٹا ایریا کی جگہ یہ 4πr کا اسکوائر۔ اب یہاں آتے ہیں، یہاں چونکہ فاصلہ دگنا ہو گیا ہے تو یہاں نصف کا تر، یا ہمارا جو ریڈیس ہے وہ 4D ہو جائے گا، 2D تھا تو 4D ہو جائے گا، اور یوں ہماری شدت برابر ہو جائے گی 1/4 کے، 1/4 کے۔ سو اسے ہم لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں، یہاں اگر فاصلہ 3 ٹائمز ہو جائے گا، 3D ہو جائے گا، تو ہمارا ریڈیس 9 گنا بڑھ جائے گا۔ 3 کا اسکوائر 9 ہوتا ہے، یعنی ہماری شدت برابر ہو جائے گی 1/9 کے۔ سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری انٹینسٹی یا ہماری شدت
یہ معکوس متناسب ہے، انورسلی پروپورشنل ہے ریڈیس یا نصف قطر کے. I is inversely proportional to 1/r². اب یہ تو ایک وجہ ہو گئی جس سے ہمیں آواز کم سنائی دیتی ہے فاصلہ بڑھنے کی صورت میں. اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ لہریں آگے بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے ان کا زور کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر جو توانائی ہے وہ دیگر شکلوں میں تبدیل ہوتی جائے گی. مثلاً حرارتی توانائی، یا جسے تھرمل انرجی ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اس میڈیم کے ذرات کی وجہ سے، جس میڈیم میں یہ آواز ٹریول کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے. کیونکہ جیسے ہی لہر ہوا کے ذرات سے گزرتی جائے گی، یہ اپنی توانائی ان ذرات کو آہستہ آہستہ گاہے بگاہے منتقل کرتی جائے گی، جس کی وجہ سے ان ذرات کے پاس حرارتی توانائی آ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ مزید زیادہ ہلنے لگیں گے، زیادہ آسیلیٹ کرتے ہیں. اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں ایٹینویشن. جو ہماری آواز کی جو ویو ہے، آواز کی جو لہر ہے، اس میں ایٹینویشن ہوتی جائے گی. یہ کیا ہوتی ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں.